اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ زبان کی بجائے انسان کی حرکت اور سب سے بڑے دل، اصل یہی تعظیم ہے، یہی تکریم ہے۔ زبان سے تحسین کے کلمات کہنا اور دل میں چور بٹھائے دینا، یہ ایک منافقوں کا رویہ ہوتا ہے، اللہ اس سے محفوظ پائے۔ یہ بھی ارشاد ہے، اکرام الضیف اکرام اللہ تعالی، مہمان کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ جہاں مہمان کی تعظیم، تکریم، توقیر کا تذکرہ آتا ہے، وہ مطلق ہے، نہ مومن کا ذکر ہے، نہ صالح کا ذکر ہے، نہ ولی کا ذکر ہے، وہاں صرف مہمان کا ذکر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں مومن شامل ہے وہاں کافر بھی شامل ہے، اور یہ حدیث یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ جو دوسری روایت آتی ہے، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، اللہ قسم وہ مومن نہیں۔ اور یہ فتویٰ محمد مصطفیٰ ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح کے لیے فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ قسم مومن نہیں۔ تعبیریں ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے، میں اس تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن تنبیہ ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ پوچھا کہ کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں، ہم روزمرہ کے فتوے جو دیکھتے ہیں، کیا ہمسایہ ہم سے تنگ تو نہیں؟ اپنے مکان کا سارا ملبہ اس کے سامنے ڈھیر نہیں کرتے تھے، اپنے گھر کا پورا کڑکا اٹھا کر اس کے دہلیز پر نہیں پھینک دیتے، اپنے گھر کا پانی اس کے سامنے پھسلن کے نہیں بناتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمارے کردار سے بڑی خطرناک ہیں۔ بات میں چلا رہا تھا، اس پر محدثین لکھا کہ حق کے جوار کے لحاظ سے ایک صرف ہمسائے کا حق ہے، اور اس میں مشرک بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، وہ جب کوئی جانور ذبح کرتے یا کوئی چیز تیار کرتے تو اپنے مشرک ہمسائے کے گھر بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ اب تھوڑی سی اصلاح کریں، ایک عالم کو زیب نہیں دیتا، ایک مفتی کو زیب نہیں دیتا کہ کسی گھر ایک غلط مہمان آیا اور اسے تواضع کر دی، فتوی لگانے جائے، یہ غلط بات ہے، یہ سنت کے خلاف بات ہے، یہ نظام مصطفیٰ کے خلاف بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک ایسا آدمی آیا جو شر تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، اور آپ نے کہا بھیا بے ساخ العشیرہ، یہ پوری فیملی کا بدتر آدمی ہے، لیکن چونکہ آیا آپ کے دربار میں، جب گھر میں داخل ہوا آپ اس کو شر سمجھتے تھے، شریر سمجھتے تھے، لیکن جب آیا تطلق علی وجہہ وانبسط الیہ، آپ اس کے ساتھ اس کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آئے اور خوش بیانی سے پیش آئے۔ اب کیا کردار ہے، کسی گھر میں مہمان آ جائے، میرے گھر میں ایک آدمی آ جائے جو بد عقیدہ ہے، بد اخلاق ہے، اب فوراً پوسٹر چڑھ جائیں، یہ کیا کردار ہے دین کا،
وہ حسین دین پر طنز کرے، وہ اپنی جاہلیت کا رونا رو۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں بڑے وسعت دیتی ہیں۔ ہم سائے کے لحاظ سے کبھی عقیر کسی کو نہیں جاننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحادو تحادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اس پر میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے عزیز بھائیوں، کچھ سبق لے کر چل جاؤ۔ آپ انسان کی عزت کریں۔ آپ کا بھائی جو حدیث ہے اگرچہ اس کے مفہوم اور بھی ہے لیکن یہ بن سکتا ہے وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، کوئی ہمسائی اپنے ہمسائی کو حقیر نہ جانے۔ اس کا یہ بھی مطلب تھا اکثر تھا کہ تھوڑی چیزیں دے دیا کرو، لیکن اس سے یہ بھی مسترد ہوتا ہے کہ ہمسائی تمہیں کوئی چیز دے دے تو اس کو حقیر نہ جانے۔ میں علماء کرام سے اور بزرگوں سے اور آپ سے کہتا ہوں، آپ کا عزیز دوست شاگرد کو تحفہ دے، یہ نہ دیکھیں کیا ہے، دیکھیں اس کی محبت کتنی ہے۔ اگر ہم سونے کی قدر کریں گے، ڈالر کی قدر کریں گے تو انسان کی تکریم نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو بات میرے جولی کے میں اس مشرق کا بھی ہوں، مجھے معاف رکھنا۔